فرمائے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جتنا مرضی گناہگار کیوں نہ ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، ایک مرتبہ توبہ کرنے کی دیر ہے، میرے دربار میں آ کے معافی مانگنے کی دیر ہے۔ بعضوں پر تو بعض گناہگاروں پر، بعض روسیا خطا کاروں پر میرا اتنا کرم ہوتا ہے، اتنی شفقت فرماتا ہوں، کبھی کبھی میری رحمت کا دریا موج میں آ جاتا ہے، میں ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر ہی بدل دیتا ہوں۔ آج میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابع داری پر، استقامت پر اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ آج امت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابع داری، سچا غلام بننے کو تیار ہو جائے تو پروردگار عالم بار بار اعلان کر رہا ہے، اگر تم میرے نبی کی تابع داری کرو گے، وقت کے پیغمبر کی تابع داری کرو گے، زمین پر رہو گے، ہوگا وہ کچھ جو تمہاری مرضی ہوگی، آسمان پر وہی فیصلہ ہوگا۔ اے ابن آدم، اگر میری چاہت کے مطابق زندگی گزارے گا، جو تو چاہے گا وہ ہوگا، اگر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، تیری چاہت سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ مال کی دوڑ نے ہمیں اتنا آگے کر دیا، اتنا مصروف کر دیا کہ مال کے پیچھے مکان بھول گئے، مکان میں بسنے والوں کو بھول گئے۔ ابھی بچے کا پیمپر اترا کوئی نہیں، ابھی اسے پیشاب پخانہ دھونا نہیں آتا، 5 کلو کا بیگ اس کے کندھے پر لاد کر، اس کی کمر پر لاد کر اسکول بھیج دیا جاتا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جو ماں 2 بچوں کو نہیں سنبھال سکتی، وہ ماں کیسے امید رکھتی ہے کہ 5000 تنخواہ لینے والی ٹیچر 30 بچوں کو سنبھال کے دکھائے گی؟ جو ماں 2 بچوں کی پرورش نہیں کر سکتی، وہ کلاس روم کے اندر 4000 لینے والی ٹیچر، 5000 لینے والی مس، اس سے کیسی امید رکھتی ہے کہ 30 بچوں کی یہ پرورش کرے گی؟ وہ تو سارا دن اس پریشانی میں رہے گی، ہائے میری تنخواہ کب بڑھے گی، وہ سارا دن اس پریشانی کے اندر رہے گی، ہائے اس سے اچھا کوئی اکیڈمی مل جائے، اس سے اچھا مجھے کوئی اسکول مل جائے تاکہ مجھے تنخواہ زیادہ ملے اور وہاں جا کے میں بچوں کی تربیت صحیح کر سکوں۔ خدا کے واسطے اپنے بچوں پہ نظر ڈالو۔ امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے اللہ اکبر 1991 کے بیان میں فرما رہے تھے، فرمایا تم نے گانا اتنا عام کر دیا، صحابہ پر تبرہ اتنا عام کر دیا، آنے والا وقت آئے گا، رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہاری اولاد تمہارا کہنا نہیں مانے گی۔ 1991 کا بیان میرے پاس موجود ہے، امیر شریعت کے صاحبزادے نے فرمایا تھا، عطا اللہ شاہ بخاری کے صاحبزادے نے فرمایا تھا، او لوگو تم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤ گے، تمہارے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، وہی ہو رہا ہے، اولاد فرما بردار کوئی نہیں۔ میں آپ سب کی بات نہیں کرتا، جتنے سارے حضرات یہاں بیٹھے ہو ان میں اکثریت میں 80% ذمہ داری سے قسم اٹھا کے بات کر سکتا ہوں، 80% کے ماں باپ یہ کہیں گے ہماری اولاد ہمارے کہنے میں کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ جب پرورش کی جب ضرورت تھی، تربیت کی ضرورت تھی، ہمیں مال کی پڑی ہوئی تھی، آج اولاد کی ضرورت ہے، اولاد بھی مال کا تقاضا کر رہی ہے۔ باپ بیٹے کا پیار نہیں چاہتا، بیٹا باپ کا پیار نہیں چاہتا، ماں بیٹی سے ناراض ہے، بیٹی ماں سے ناراض ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جو دین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کے گئے تھے، جو زندگی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کے گئے تھے، پیر محل والوں بتاؤ، پوری دنیا کے مسلمانوں بتاؤ، وہ زندگی میں کس گھر کے اندر جا کے کہاں تلاش کروں؟ مجھے وہ زندگی کسی گھر کے اندر ملتی کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا تو دور کی بات ہے، یہاں تو 2 سگے بھائی ایک برتن میں کھانے کو تیار کوئی نہیں۔ گالی کا جواب گالی سے دیں گے، مار کا جواب مار سے دیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، جب تک دگا نہ لگا دیں، جب تک کسی کا توا نہ لگا دیں، جب تک کسی کو ذلیل نہ کر دیں، اس سے پہلے لوگ ہمدردی نہیں کرتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا وہ حدیث مبارک یاد کوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا طاقت کے باوجود اگر کوئی کسی کو اپنا حق معاف کر دے، اگر اس کی عزت کے اندر کمی آ جائے، میدان معاشر میں اللہ کے دربار میں سے میرے سے آ کے عزت لے لینا۔ کتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی۔
کھانے جانے کی طاقت ہے، عدالت میں جانے کی طاقت ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی طاقت ہے، مارنے کی طاقت ہے، پھر بھی اپنے غصے کو پی جائے گا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے علماء کرام سے سنا، رحمت والے نبی نے فرمایا حقدار جو اپنا حق کسی کو حق لینا بھی جانتا ہو اور لینے کی طاقت رکھتا ہو، پھر بھی اپنا حق معاف کر دے، قیامت کے دن ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں اس آدمی کو تلاش کروں گا، جہاں نظر آ گیا ہاتھ پکڑ کے اپنے حوض کوثر پہ لے کے جاؤں گا، پھر اپنے ہاتھوں سے پیٹ بھر کے حوض کوثر پلاؤں گا، پھر میں اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کے جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آؤں گا۔ آج میرے عزیزوں سارے سر تو ہلا رہے ہیں میرے سمیت، سارے کہہ رہے ہیں بات ٹھیک ہے، لیکن یہ اندر کا پاپی دل جو ہے وہ ماننے کو تیار ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا میرے عزیزوں وہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی حضور کی خدمت میں آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ کملی والے جب آپ کی صحبت میں آ کے بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اس وقت اللہ بھی یاد ہے، آپ کے چہرے سے نگاہ ہٹانے کو دل ہی نہیں کرتا، آپ سے دور ہونے کو دل ہی نہیں کرتا، جب یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں اپنے بچوں میں لگ جاتے ہیں، کملی والے نہ اللہ یاد نہ رسول یاد، اپنے بچوں میں لگ گئے، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیار بھرا دلاسا دیا اور فرمایا حنظلہ گاہے گاہے یہ فطرت ہے، یہ فطرت انسانیت ہے، حنظلہ گاہے گاہے بس اللہ کو یاد کرنا نہ چھوڑنا، میرے طریقوں سے پیچھے نہ ہٹنا، کامیاب آدمی وہی ہوگا، قیامت تک آنے والوں کو پیغام دے دو، کامیاب آدمی وہی ہوگا جو اللہ کے پاس پہنچنے میں میرے طریقے پہ چلے گا، اگر میرے طریقے سے روگردانی کرے گا دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا اور قبر کے اندر سے قیامت کے دن رسوا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو آج کے پروگرام میں میرے عزیزوں میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں اپنے گھروں پر توجہ دو، فجر کی نماز سے گھر سے نکلے ہو، ناشتہ بھی ریڈی پر، ناشتہ بھی دکان پر، دوپہر کا کھانا بھی دکان پر، شام کی چائے بھی دکان پر، رات کا کھانا بھی دکان پر، بچوں کو سوتا چھوڑ کے آئے تھے، بچوں کو سوتا چھوڑ کے گئے تھے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کون تربیت کرے گا؟ کیا 200 روپے اسکول کے اندر فیس لینے والا تربیت کرے گا؟ وہ تو آپ کو کہے گا یونیفارم پہن کے آؤ، کپڑے اجلے پہن کے آؤ، وہ تو آپ کو کہے گا سبق یاد کر کے آؤ، پین لے کے آؤ، نیا کاغذ لے کے آؤ۔ خدا پاک کی قسم ہے اپنے سے قریب کرنے کے لیے گھر کے اندر جو ماں کی گود کا پہلا مدرسہ تھا وہ مدرسے کو پتہ نہیں کس نے تالا لگا دیا اور چابی پتہ نہیں کون سے دریا کے اندر پھینک دی۔ آج بڑی بڑی نئی ادارے کھل رہے ہیں، بڑی بڑی اکیڈمیاں کھل رہی ہیں، لیکن ماں کی گود والا مدرسہ آج کوئی نہیں کھل رہا ہے۔ اولاد کا حق تھا ماں سینے سے لگا کے بچے کو 2 سال دودھ پلائے، حولین کاملین۔ آج تو لیڈی ڈاکٹر ایمان نہیں پڑتی، کہتی ہے فلانا ڈبہ لگا دو، فلانے دودھ کا ڈبہ لگا دو، اس پہ انرجی آئے گی، اس پہ طاقت آئے گی۔ خدا پاک کی قسم ہے آؤ میں تمہیں ایک گھر کے اندر لے چلو جس گھر کے اندر جھولی، جس گھر کے اندر گود سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے اور گود کے اندر جھولا جھولنے والا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کسی ڈبے کا دودھ نہیں پیا میرے عزیزوں، کوئی کیمل کا والا دودھ نہیں پیا، بلکہ ماں کی چھاتی سے فیض لیا۔ اللہ اکبر، اس دودھ کا اتنا فیض تھا، آنے والے وقتوں میں کسی نے قرآن منبر پر سنایا، کسی نے قرآن مصلی پہ سنایا، حسین قربان جاؤں تیرے پر، تو نے قرآن نیزے کی نوک اور تلواروں کی سائے میں سنایا ہے۔ کیا تم بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ آج ماں نے اپنے بچوں کو مسجدوں میں بھیجنا چھوڑ دیا کہ وائرس لگ جائے گا۔ میرے عزیزوں بازاروں میں وائرس نہیں لگ رہا، ڈبو کے اڈوں پر وائرس نہیں لگ رہا، سنوکر کے اڈوں پہ وائرس نہیں لگ رہا، میرے عزیزوں نوجوانوں کے ماحول میں وائرس نہیں لگ رہا، پارکوں میں وائرس نہیں لگ رہا، مسجد میں وائرس لگے گا۔ خدا پاک کی قسم ہے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جتنا مجمع بیٹھا ہے کوئی ایسا ہوگا جس نے آج غسل نہ کیا ہو، غسل کر کے آیا، میرے عزیزوں زیر ناب بال بغلوں کے بال صاف کر کے آیا، اپنا خط بنوا کے آیا، سر میں تیل لگا کے آیا، چہرہ ناک کان ہاتھ منہ دھو کے آیا، خوشبو لگا کے آیا، کنگھی کر کے آیا،
ٹوپی پہن کے آیا، امامہ باندھ کے آیا، تم کہہ رہے ہو مسجد میں آ کے وائرس لگے گا، وہاں تو اعلان ہو گیا، فرمایا جو گھر سے اجلا لباس پہن کر آوے گا، جو گھر سے وضو کر کے آوے گا، مسجد کی طرف چل کے آئے گا، ہر قدم پہ نیکی ملے گی، ہر قدم پہ گناہ معاف ہوگا، ہر قدم پہ درجہ بلند ہوگا۔ فرمایا او لوگو، تمہیں تو وہ نوجوان لگتا ہے، تمہیں تو ملک صاحب لگتا ہے، تمہیں تو وہ شیخ صاحب لگتا ہے، لیکن جو میرے گھر کے اندر وضو کر کے آتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے احرام باندھ کے بیت اللہ کے اندر جا رہا ہو۔ خدا کے واسطے وکیلوں نے وکیلوں کا سوچا، ججوں نے ججوں کا سوچا، حاکموں نے حاکموں کا سوچا، ریلوے کے وزیر نے کلیوں کا سوچا، مدارس والوں کے بارے میں سوچو، مسجد والوں کے بارے میں سوچو۔ یہ سفید پوش لوگ ہیں، لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں کو چمڑتے نہیں، یہ یوں نہیں کہتے میرے گھر میں آٹا ختم ہو گیا، یہ یوں نہیں کہتے جی میرے گھر روٹی نہیں پکی۔ ایسے مدرسے والوں کے مدرسوں کے مدرسوں کو تلاش کرو، مسجد کے ائمہ کو تلاش کرو، جو لوگوں کے گھروں کے اندر جا کے ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے ان کو تلاش کرو۔ میرے عزیزو، تمہیں گھر کے اندر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے بچوں کا رونا نظر آیا، 2 مہینے ہو گئے مدرسے بند ہے، قرآن کا رونا تمہیں کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ بیت اللہ شریف میں تراویح ہوا کرتی تھی میرے عزیزو، 18 لاکھ مسلمان تو پاکستان سے جایا کرتا تھا، 60 لاکھ مسلمان، 40 لاکھ مسلمان تراویح پڑھتا تھا۔ حرم شریف کے دروازے بند، مسجد نبوی کے دروازے بند، مسجد اقصی کے دروازے بند، جہاں اذان کے اندر آواز لگا کرتی تھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ خیر یہاں ملے گی، آ جاؤ دنیا کی کامیابی یہاں ملے گی، آ جاؤ دنیا کے اندر عزتیں یہاں ملے گی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اور میرے عزیزو، تم نے دیکھا ہوگا اس کرونا وائرس میں کوئی آٹا بانٹ رہا ہے، کوئی راشن بانٹ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ کے ہزار روپیہ بانٹ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے آ جاؤ میرے گھر کے اندر، میں رحمت بانٹ رہا ہوں۔ آ جاؤ میرے گھر کے اندر، تمہیں رحمت ملے گی۔ خدا کے واسطے حکمرانوں سے عرض کروں گا، تمہاری پالیسیوں کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، افواج پاکستان کے سربراہ، ہم تمہاری نیک پالیسیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن خدا را ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا، علماء اکرام سے سنا، فرمایا جب کوئی مصیبت آوے، سورج گرہن ہوا کرتا، چاند گرہن ہوا کرتا، آندھیاں چلا کرتی، زلزلے آیا کرتے، سرور کونین نے گھر میں بند ہونے کو نہیں کہا، فرمایا جب ایسے حالات دیکھو فوراً مسجدوں میں آ کے سجدے میں گر جاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، بندہ کھڑا ہو اتنا پیار نہیں آتا، رکوع میں اتنا پیار نہیں آتا جتنا سجدے میں اللہ کو پیار آتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا یہ وائرس کب تک رہے گا، لیکن انشاءاللہ رمضان کی بہاروں کی وجہ سے اس کی جان چھوٹ جائے گی، انشاءاللہ ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن خدا را مسجدوں کی رونقوں کو بند نہ کرو۔ اعتکاف اجتماعی اعتکاف ہوتا تھا، لوگ اللہ کے مہمان بن کے بیٹھا کرتے تھے، اللہ کے پڑوسی بن کے بیٹھا کرتے تھے، راز و نیاز کے اندر۔ میرے عزیزو، کوئی کسی کے دروازے پر مہمان آ جائے، لوگ یاروں سے تعارف کراتے ہیں، یہ میرا مہمان ہے، فلانی جگہ سے آیا، یہ میرا مہمان ہے۔ جب اعتکاف میں 4 پردے ڈال کے بیٹھتا ہے، پروردگار عالم فرشتوں سے تعارف کراتا ہے، یہ میرا مہمان ہے۔ تیرا مہمان آ جائے تیرے دسترخوان پہ کوئی کمی نہیں آتی، وہ تو علام الغیوب ذات ہے، وہ مالک کائنات ذات ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ رزق کی خزانے اس کے پاس، عزت کے خزانے اس کے پاس، مال کے خزانے اس کے پاس۔ جب اس کے دروازے پر کوئی آ کے بیٹھے گا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ وہ رحمت کے دسترخوان میں کمی کہاں سے کرے گا؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، میں عرض کر رہا تھا، آج کی مائیں بچوں کو کہتی ہیں گھری نماز پڑھ لے، کیا کرے گا جا کے؟ مائیں تربیت کیا کرتی تھی۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی ماں آپ کے مصلے کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی تھی، فرمایا بیٹے نماز پڑھے گا اللہ شکر دے گا۔
یا تو مائیں کہتی ہیں جل جا شیو کرا کے آ، تسبیح چھوڑ دے، کیا تو نے سائیوں والی شکلیں بنا رکھی ہیں، کیا تو نے مولیوں والی شکلیں بنا رکھی ہیں، جا جا شیو کرا کے آ، جا جا کپڑے دوسرے پہن لے، پینٹ چل کیوں نہیں پہنتا، الماریوں میں رکھی پڑی ہے، کیا تو نے جاہلوں والی شکل بنا رکھی ہے۔ جب نبی کے طریقوں کو جہالت کہہ دیا جائے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ پھر رحمت کے دروازے بند نہ ہو تو اور کیا ہو؟ کول بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، اماں جان ایک دن مصلی کے نیچے شکر رکھنا بھول گئی، بابا جی مصلی پر آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر ماں کو خیال آیا ہائے آج فرید کی اماں نے اللہ اکبر شکر نہیں رکھی، وہیں سجدے میں گر گئی، جا بیٹھی تھی، کہنے لگی مولا ماں کی مامتا کا واسطہ، پروردگار عالم میں نے تیرے سے پیار کی پنگیں مضبوط ڈالی تاکہ یہ میرا کم تیرا زیادہ بن جائے، پروردگار عالم تیرے سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے، تیرے قریب لانے کے لیے، تیرا قرب حاصل کروانے کے لیے یا اللہ میں شکر کی ڈلی رکھا کرتی تھی، گڑ کی ڈلی رکھا کرتی تھی، الہ العالمین آج فرید مصلی اٹھائے گا، پروردگار عالم زمین آسمان بنانے والے لاکھوں مخلوق کو رزق دینے والے میرے فرید کا کچھ انتظام کر دے۔ اماں گھر آئی، بابا فرید کے چہرے کو دیکھا، کھلکھلاتا چہرہ ہے، مسکراتا چہرہ ہے، آپ اماں جان کہنے لگی بیٹے کیا بات ہے، کہ اماں جان کہاں چلی گئی تھی، ماں ہاتھ جوڑ کے منہ سے کہنے لگی شکر رکھنا بھول گئی، بیٹا کہنے لگا اماں کون سی شکر ہے، تجھے لگتا غلط فہمی ہوگی، اماں کہنے لگی کیا بات ہے، کہ آج بھی میں مصلی پر آیا، اماں میں نماز پڑھ کے جب میں نے مصلی سمیٹا مجھے شکر کی پوڑیاں ملی، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے روزانہ شکر میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا آج کی شکر کھانے میں مزہ آیا ہے۔ مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں، جمعہ پڑھنے آئی ہوئی ہیں، آپ حضرات بھی خدا را خدا را خدا را خدا را سوچو، نوجوانوں آپ بھی ذرا خیال کر لو، بازاروں میں کم جاؤ، آپ اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کو زیادہ وقت دو، اس وقت آپ کے ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہے، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر تربیت حاصل کرو، اپنے پرکھوں کی اپنے بڑوں کی داستان سنو۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے تشریف لے گئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان بن حارثہ کی آپ نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا یہ تو مرا کوئی نہیں ابھی زندہ ہے، کیا بات ہے، اس کی قرآن کی آواز جنت میں آ رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام نے بتلا دیا کملی والے ماں کی اتنی خدمت کرتا ہے، اللہ پاک نے فرشتوں میں اعلان کر دیا جب روئے زمین پر یہ قرآن کھول کے بیٹھے قرآن کی تلاوت کرے، اس کے قرآن کی تلاوت کی گونج پورے جنت کے اندر سنا دینا۔ رحمت والے نبی تشریف لائے، فرمایا نعمان بن حارثہ کیا بات ہے، اے نعمان کیا بات ہے، تیرے قرآن کی تلاوت کی آواز جنت کے اندر آ رہی تھی۔ حضرت نعمان عرض کرنے لگے کملی والے وہی نماز وہی روزہ وہی زکوٰۃ وہی حج، جبرائیل علیہ السلام بتلا گئے کہ روزہ نماز روزہ حج زکوٰۃ اپنی جگہ، لیکن نعمان جبرائیل تیری خدمت کی تعریف کر گیا، فرمایا ماں کا اتنا خدمتگار ہے، پروردگار عالم نے اس کی خدمت کو قبول کیا، تلاوت زمین پہ کرتا ہے، آسمان والوں کو اللہ اس کی تلاوت سناتا ہے۔ یہ کون نعمان بن حارثہ، کبھی انہوں نے اپنی بیوی سے نہیں کہا، کبھی انہوں نے اپنی بچی سے نہیں کہا کہ ماں کی خدمت کرو، بلکہ ماں کے کپڑے خود دھویا کرتے، ماں کے لیے کھانا خود بنایا کرتے، ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتے۔ ان کے اندر ایک بات تھی، نعمان بن حارثہ کہتے ہیں اگر میری ماں مجھے کوئی کام کہتی اور کہتی نعمان یہ کام کر دے، ماں بوڑھی تھی، اس کے بڑبڑ کی وجہ سے مجھے سمجھ نہ آتا، میں یوں نہیں کہتا اماں دوبارہ کہہ، اس وجہ سے کہ کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے، میں سنتا اور کہتا اچھا جی، حالانکہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، پھر میں ماں کے کمرے سے باہر نکلتا، بیوی کو بلاتا اور میں کہتا تو بتا اماں جان نے کیا کہا ہے، بیوی کہتی دوبارہ جا کے پوچھ لے، کہ اس لیے میں نہیں پوچھتا، اگر ماں سے دوبارہ پوچھوں ماں کے ماتھے پہ بل آ گیا تو عرش والا رب ناراض نہ ہو جائے۔